بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ معاشرے میں انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک آپ کو لائیولی ہوڈ کے لیے کچھ پیسے چاہیے ہوں، یہ بیسک نیسیسٹیز۔ میزلو کی تھیوری ہے نا کہ انسان کی 4 بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اور سٹیجز میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنی بیسک نیڈز کو فلفل کرنا چاہتا ہے، یہ روٹی کپڑا مکان، اس کو بیسک نیڈز کہتے ہیں۔ یہ آپ تسلی رکھیں کہ if you are in a job, I mean as a CSS officer, your basic needs will stand fulfilled۔ باقی کمفرٹس اور لگژری کے زون تو ختم نہیں ہوتے۔ دوسری اس کے بعد انسان کی خواہش ہوتی ہے سیکیورٹی، سینس آف سیکیورٹی۔ تو when you are a CSS officer آپ میں سینس آف سیکیورٹی آتی ہے، اس لیے کہ آپ کا ایک خاص کلاس سے تعلق ہوتا ہے جو کہ حکمرانی کر رہی ہوتی ہے۔ تیسری نیڈ ہوتی ہے انسان کی سوشل نیڈز اور سیلف ریسپیکٹ۔ سیلف ریسپیکٹ آپ کی ایک دم اضافہ ہوتا ہے، آپ کو سر کہنے والے لوگ آ جائیں گے، آپ آرڈر دیں گے، کام ہوں گے، بلکہ لوگوں کی خواہش ہوگی کہ ہمیں کام کہا جائے تاکہ ہم آپ کے قریب آئیں، اس لیے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے۔ سوشل نیڈز ہوتی ہے کہ آپ کے کچھ اچھے دوست ہوں۔ جب آپ ایک اچھے سٹیٹس پر ہوتے ہیں تو ہر بندہ ایک اچھے سٹیٹس والے سے تعلق اور رابطہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر آپ کو ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی، پھر آپ چوائس میں آ جاتے ہیں کہ میں کس کو قریب کروں اور کس کو نہ کروں۔ یہ انسان کی زندگی کا بہترین ایک ٹائم ہوتا ہے اور سچویشن ہوتی ہے when he or she is in a choice position۔ اس طرح میں اکثر مذاق میں کہا کرتا ہوں کہ وہ بچیاں یا وہ لڑکے جو CSS سے باہر ہیں ان کو رشتے اور طرح کے آئیں گے، جس نے CSS کر لیا اس کو رشتے اور طرح کے آئیں گے، اب اس کو ویل اسٹیبلش فیملی کے رشتے آئیں گے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ابھی 17 گریڈ میں انٹر ہوا ہے، تو اس بندے نے ریٹائر 21-22 میں ہونا ہے، یہ تو اس وقت پاکستان کا بہت بڑا بگ گن ہوگا۔ تو فیوچر کیا ہے ہماری بچی کا یا ہمارے داماد کا، اور پھر ان کی اولاد کا فیوچر، چونکہ ان کی تو سوچیں ہی بدل جاتی ہیں، اچھی تعلیم بچوں کو دیتے ہیں اور پھر بچے پھر ان سے بھی آگے جاتے ہیں، جیسے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے مجھ سے بھی زیادہ ترقی کریں۔ کئیوں کو شوق ہوتا ہے جی کہ باہر کا دورہ بھی لگے، سرکار کا دورہ، تو میں کہتا ہوں CSS کے آلموسٹ تمام گروپس میں there are chances of going abroad, even posting abroad۔ میٹنگز میں آپ جانا ہے تو آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے اور آپ کا مائنڈ کھلتا ہے، تو اس کے تو اتنے زیادہ وہ ڈیویڈنڈز ہیں، بلکہ پہلے دن ہی the moment you enter into the civil service academy اسی دن آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ آفیسر بن گئے۔ آپ نے اگر کوئی بیگ اٹھایا ہوا ہے تو the moment you enter into civil service academy for common training تو فوراً ایک آ جائے گا سرونٹ، وہ آپ کا سامان اٹھائے گا اور آپ کو لے جائے گا آپ کے کمرے تک، بیڈ روم تک، پھر آپ کو بتائے گا کہ شام کی چائے آپ نے یہاں پینی ہے، یہ آپ کا ڈائننگ ہال ہے، یہاں 9 بجے آپ نے کھانا کھانا ہے۔ جو اس کی صفائی اور جو مینٹیننس اور جس طرح کی کراکری اور جس سٹائل میں رکھی ہوتی ہے اور ڈیسنٹ وے میں، تو آپ یو فیل یور لائف سٹائل ہے چینج۔ آپ کے سارے خرچے حکومت برداشت کرتی ہے، آپ کو ٹرن آؤٹ الاؤنس ملتا ہے کہ صبح آپ نے PT کے لیے یہ ڈریس پہننا ہے، آپ نے شیروانی بنوانی ہے، یہ اس کے پیسے دیے جائیں گے، اور آپ کا جو ڈریس کوڈ ہے اس کے پیسے دیے جائیں گے۔ اب آپ گورنمنٹ کی لائبلٹی بن گئے۔ پھر آپ کے میٹنگز کروائی جاتی ہیں، فارمل ڈنر ہوتا ہے جب بہت بڑی ڈگنیٹری کو بلایا جاتا ہے، پرٹیکولرلی ایون پرائم منسٹر انوائٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس سے بھی آپ کا انٹریکشن ہو، گورنر سے انٹریکشن ہو، چیف منسٹر سے انٹریکشن ہو۔ الٹیمیٹلی آپ کو ایک ڈپٹی کمشنر کا بھی گیسٹ بنایا جاتا ہے، آپ ایک ہفتہ رہتے ہیں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، اور سارے ڈسٹرکٹ کے جتنے آفس ہیں آپ کو وزٹ کروائے جاتے ہیں، سو مچ سو جیل کا بھی وزٹ آپ کو کرایا جاتا ہے، اور جیل کی پولیس آپ کو گارڈ آف آنر پیش کرتی ہے۔ اب آپ فیل کرتے ہیں کہ ناؤ یو آر بیکمنگ اے ڈفرینٹ تھنگ، تو یہ پھر کمپلیکسز سارے نکل جاتے ہیں۔ تو واٹ از دا ان پٹ؟ ان پٹ صرف اتنی ہے کہ آپ کو انگلش لینگویج سمپل لیکن کریکٹ لینگویج میں کسی بات کا درست جواب دینا آ جائے۔ گورنمنٹ سب کچھ دیتی ہے، ہم نہیں دیتے ملک کو۔ آپ نے نوکری بیٹا اللہ کی کرنی ہے، انسانوں کی نہیں کرنی، ورنہ CSP کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ایک دن سوچیں گے نا، ذرا سکین کریں گے اپنی پرانی لائف کو، پھر آپ جب یہ سوچیں گے کہ یار ساری عمر بڑے لوگوں کو سرو کیا ہے، قانون کے خلاف کام کیے ہیں، میرٹ کے خلاف کام کیے ہیں، باس کو راضی کرتے رہے ہیں، کسی سیاستدان کو راضی کرتے رہے ہیں،
یا اپنے نفس کو راضی کرتے رہے ہیں، ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، ایمان کی خاطر کچھ نہیں کیا، اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، یو ہیو گاٹ نتھنگ، آپ فیل ہوگا۔ پھر یہ گلٹ قبر تک رہے گا، یہ گلٹ، یہ 40 سال میں نے کیا کیا؟ اگر 40 سال میرٹ کو اپ ہولڈ کیا ہے اور ریسسٹ کیا ہے آل ڈائریکشنز اگینسٹ میرٹ، جسٹس اینڈ فیئر پلے، آپ کا ضمیر خوش رہے گا، کمفرٹیبل ہوں گے، آپ کو اللہ ایسے ایسے طریقوں سے نوازے گا آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو راہ راست جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو یہ کیا اسلامیت آپ نے پاس ہونے کے لیے پڑھنی ہے؟ اور حضرت عمر فاروقی ایڈمنسٹریشن کو امپلیمنٹ کب کرنا ہے؟ معاشرے نے کمپلیکسز میں رکھا ہوا۔ آپ اگر کہیں نا کسی کو میں نے CSS کرنا ہے، آپ کو زیادہ تر وہ لکھیں گے تیرے بس کی بات نہیں، وہ تو بڑی انگریزی پڑھنی پڑتی ہے، وہ بڑا جی یہ تو AO لیول کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اردو میڈیم والے کہاں جی، یہ CSP کے بچے CSP ہوتے ہیں، سارے نیگیٹو قسم کے آپ کو۔ اور نیگیٹو چیزیں ایسی ہیں، اس کی 3-4 جلگاریں ہو جائیں نا تو اچھا خاصا ہائی اسپرٹس میں بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ میں بتا رہا تھا پروفیشنلزم کیا چیز ہوتی ہے، یہ ایکسپوجر اور تعلیم کیا چیز ہوتی ہے۔ مڈل کلاس کا زیور تعلیم ہے۔ آپ اگر مڈل کلاس سے تعلق ہیں اور آپ عزت بنانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بیٹا پیسہ تو بڑی جلدی نہیں آئے گا، آپ کے پاس ایسٹس نہیں ہیں، آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو زیادہ پیسہ دے کر کاروبار اسٹیبلش نہیں کر سکتے، آپ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں۔ آپ اپنا زیور تعلیم کو بنائیں، کوالٹی ایجوکیشن کو بنائیں، اور جس دن آپ انگریزی میں بات کرنے لگ گئے، یوں سوسائٹی آپ کو اوپر اٹھائے گی، اس لیے کہ ساری سوسائٹی انگلش کی وجہ سے کمپلیکس کا شکار ہے۔ یہ راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہم بھی مڈل کلاس کے تھے، کوئی اکیڈمی نہیں ہوتی تھی اس وقت، گھر کی کتابیں ردی کی دکان سے کتابیں لے کر پڑھے ہیں ہم نے، اس لیے کہ سستی ملیں گی، وہ تھی تو انگلش میں۔ اور نئی کتاب لینا وہ تو وہی ہے نا، جیسے کوئی برانڈ کا کپڑا لیا کسی نے تو کسی نے نان برانڈ لے لیا، تو کیا ہے برائے نام فرق ہوتا ہے، وہ تو برانڈ کا تو بتانا پڑتا ہے کہ دس بلانگ ٹو دیٹ برانڈ، ورنہ تو آج کل ریپلیکا بھی ہیں۔ نالج سے، ایجوکیشن سے یو مسٹ میری، آئی ٹیل یو۔ اگر آپ نے دنیا میں ریکگنائز اچھی زندگی ریسپیکٹیبل گزارنی، یہ جو ہے نا باقی کھانا پینا، اچھا پہننا اور سو جانا، 2-4 ڈرامے دیکھنا، یا دوسروں کو اپنے ڈریس کا بتاتے رہنا یہ ادھر سے لیا تھا، یہ ادھر سے لیا تھا، بیٹا یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ ٹیڈ ٹاکس ہوتی ہیں نا یوٹیوب پر، 18 منٹ کی ہوتی ہیں، دنیا کا بہترین نالج ہوتا ہے، اس بندے نے اپنی زندگی کے نچوڑ پیش کیے ہوتے ہیں، اور وہ ایکسٹرا آرڈینری بندہ ہوتا ہے، 18 منٹ میں آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ آپ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے وہ ٹیڈ ٹاک سنی ہے؟ وہ ٹیڈ ٹاک ہی آپ سننا شروع کر دیں، آپ آج ہی آپ کا ذہن بدل جائے گا۔ آج نالج کا لیول دیکھیے گا سونے سے پہلے کہاں جاتا ہے۔